Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. There is this hadith narrated by Tirmidhi, Abu Dawud and Ahmad. And the words of the hadith are, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the first thing created by Allah was the pen. Wow. The first thing created by God was the pen. And God was waiting for Prophet Muhammad to be taught by some Bedouin in Mecca? No. Why would God allow any knowledge, any skill to be taught by anybody else to Muhammad? He would teach Muhammad himself everything. Nobody can be a teacher of any messenger. The only teacher these prophets and messengers have is God. The Prophet said the first thing created by God was pen, then he ordered it to write. So it wrote everything that will happen till the day of judgment. So Iqra, acknowledge. Bismi rabbika allazi khalaq. Acknowledge with the name of God with which he created you. So this is about the creation. And then after a pause, he shifted to creation of common human beings. Khalaqal insana min alaqin. And insan was created by clay. Iqra wa rabbukal akram. And acknowledge that your Lord is very generous. Sometimes it's not about reading. Now what will you say? Read that your Lord is generous. No, acknowledge that your Lord is generous because he created you with the energy and light of his personal name. That is an act of generosity. And then تالی تو بجا دو. الذی وہ ذات علم بالقلم, who taught you with pen. الذی علم بالقلم. اب کیا کریں؟ اب ان کے جو مولوی ہیں, اب ان کو کہاں لے کے جانا چاہیے؟ آپ یہ بتائیے. یہ قرآن میں ہی لکھا ہے کہ اللہ نے قلم کے ذریعے علم دیا حضور کو, اور پھر بھی یہ مردود کہتے ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے تھے ہی نہیں. دیکھو, الذی علم بالقلم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الذی وہ ذات, کون سی ذات؟ علم بالقلم, جس نے علم دیا ہے, ٹریننگ کی ہے. علم, ہی ٹرینڈ یو بالقلم, قلم کے ساتھ. ابھی مجھے کہا ہے کہ یہ بھی کہو کہ وہ جو قلم کی طاقت ہے وہ اللہ نے نطق مصطفیٰ میں رکھ دی تھی. جو انہوں نے کہہ دیا وہ قلم نے لکھ دیا. جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا وہ تحریر خدا ہو گئی. واہ واہ واہ. جو نطق مصطفیٰ سے نکل گئی بات وہ تحریر خدا ہو گئی. اور پھر کہا بھی تو ہے, وما ینطق عن الہوی. یہ بس آپ آیت دوبارہ غور سے دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن سے وہ باطل خیال نکل جائے جو اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ حضور جو ہیں وہ معاذ اللہ, سرکار معاف فرمائیں, نقل کفر نہ باشد, کہ پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو قلم کے ذریعے علم دیا ہے. آپ تو جانتے ہیں نا اس کا یہی مطلب ہے نا, الذی علم بالقلم, کہ وہ ذات جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے. اب کہاں جاؤ گے مولانا صاحب؟ ہمارے نبی کو ان پڑھ کہہ دیا, ان کے دلوں سے حضور کی محبت کا چراغ گل کر دیا, تعظیم مصطفیٰ کو نیچے لے آئے,
عظمت مصطفیٰ کے منکر بن گئے، قرآن کو بھی جھٹلا دو گے کیا؟ الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم، تو پڑھنا لکھنا سب کچھ اللہ نے سکھایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر فرمایا کیا حضور نے؟ انا مدینۃ العلم۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ انا مدینۃ العلم، کہ میں تو آئی ایم سٹی آف نالج، میں تو علم کا شہر ہوں، اور علم کے شہر کو پڑھنا لکھنا نہ آئے، ڈز اٹ میک اینی سینس؟ تو آئندہ حضور کو کوئی جرت نہ کرے یہ کہنے کی کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اس میں تو بس اللہ نے پھٹے چک دیے ہیں اس آیت میں، جو کہا ہے الذی علم بالقلم، یہ تو لاسٹ نیل ان دا کافن ہے۔ یہ کہہ کے we trained him, we educated him with the pen۔ اس کے بعد جو ہے اب کہا ہے کہ علم الانسان، اور انسان کو ہم نے علم دیا، ما لم یعلم، علم الانسان ما لم یعلم، جو وہ جانتا نہیں تھا، جس کا علم نہیں تھا، وہ علم نے دیا۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی، کہ انسان جو ہے پھر بھی وہ حدود کو پار کر جاتا ہے، انسان پھر بھی بھٹک جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ان راہ استغنا، اور وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اس طرح جیسے وہ سب کچھ جانتا ہے، مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان راہ دیکھنا، اور وہ اپنے آپ کو اس طرح دیکھتا ہے، کس طرح؟ استغنا، کہ جیسے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ انگریزی میں کہیں گے اس کو کہ like somebody thinks of himself to be self-sufficient۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم سب نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ کیوں جی؟ میرے پاس ہی آنا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، أَرَأَيْتَ الَّذِي، آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو، ینہا عبدًا اذا صلی، کہ جب ہمارا کوئی بندہ صلاۃ میں ہوتا ہے تو اس کو وہ منع کرتا ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ جب وہ صلاۃ میں ہوتا ہے، اچھا بڑے غور کی بات ہے یہاں پر، پوچھو کیا ہے؟ یہ پہلی آیت ہے نا، تو اگر مولوی کہیں کہ یہاں صلی سے مراد نماز ہے تو کہنا یہ پہلی آیت ہے، اس وقت نماز آئی نہیں تھی۔ نماز کب آئی تھی؟ ہاں، تو کتنا عرصہ بیت گیا؟ جب تک نماز اتری نہیں تھی تو قرآن کی پہلی آیت ہے، اس میں نماز کا ذکر کیسے ہوگا؟ نماز کا ذکر کیسے ہوگا؟ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جایا کرتے تھے غار حرا میں، غار حرا میں جایا کرتے تھے، اور وہاں بیٹھ کر دو زانو ہو کر بیٹھ کر اپنے دل کی طرف توجہ کر کے اس میں ذات اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور آپ یقین جانیں یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اب نام نہیں بتاؤں گا۔ ہوا کیا تھا کہ جب حضور یوں کرتے تو کوئی تھا رشتہ داروں میں سے، وہ آ جاتا اور وہ یہ سمجھتا کہ شاید کوئی معاملہ، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
کچھ ہو گیا ہے، کہیں کوئی جن وغیرہ تو نہیں آ رہے، تو جب وہ آتا اور اٹھا دیتا کہ آپ ایسا نہ کریں، اٹھ جائیں، اس کا ذکر یہاں کیا ہے۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کہ آپ نے دیکھا نا وہ بندے کو، اس شخص کو دیکھا نا آپ نے کہ وہ آ کر کے میرے بندے کو روک رہا ہے صلی سے، جس ذکر و فکر میں وہ لگا ہوا ہے اس سے روک رہا ہے کہ اس کس کام میں لگ گئے ہو۔ اس کے بعد فرمایا ارأیت ان کان علی الہدی، اور کیا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بندہ جو آپ کو روک رہا تھا وہ ہدایت پر ہے، جو روک رہا تھا آ کے، او امر بالتقوی، یا اس نے آپ کو کوئی پاک صاف ہونے کی کوئی تعلیم دی ہو اس نے آپ کو۔ یہ کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے حضور کو سمجھا رہا ہے، جس سے لگتا ہے کہ حضور کا ذہن اس کے بارے میں ایسا ہے تعظیم والا کہ شاید یہ صحیح کہہ رہے ہوں، یہ نہیں کروں میں، یہ نہ کروں، وہ نہ کروں۔ تو اب اللہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ آپ ذکر کرتے تھے، وہ آپ کو روکتا تھا آ کے، تو آپ کا کیا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے، یا اس نے آپ کو کوئی آ کر کے امر کیا تقوی کا کہ بھئی ہاں جی یہ تو پاکی صافی باطنی جو ہے نا وہ جانتا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا آپ نے دیکھا ان کذب، اس نے جھٹلا دیا، وتولی، تولا جو ہے نا، سب سے پہلے تو آپ اس جیسچر کو دیکھیں، اور عربی میں اس کا مطلب تولا کا لیا جاتا ہے منہ پھیر لینا۔ مزید اس کا آگے مطلب سمجھیں تو مڑ جانا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کیسے اس نے اس حق کو جھٹلایا اور مڑ گیا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس کو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اف، کیا اس کو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یری، کہ کیا اس کو معلوم ہے؟ نہیں، اس کو معلوم ہونا چاہیے نا، کیا وہ نہیں جانتا؟ بتائیے کیسے لکھا، مولوی سے پوچھے آدمی ہے نا کہ بھائی یہ پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی ہے، اس کے اندر صلی کا لفظ آیا ہے، تو آپ نے نماز کا کہا ہے کہ نماز پڑھنے سے روکا، اس وقت نماز اتری نہیں تھی، تم نے اس کا ترجمہ کیسے کیا؟ نماز بگاڑ کے رکھ دیا یار، دین کو بگاڑ دیا ان مردودوں نے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ پہلی آیت ہے، سب سے پہلے یہ اتری ہے، اس وقت تو نماز تھی نہیں۔ لیکن اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض بہت ہے، اس بندے سے ناراض بہت ہے۔ اس کے بعد کہا ہے، یعنی پہلے تو وہ بات ہو گئی کہ علم یا علم بان اللہ یری، کہ وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، یعنی کہ اگر وہ باز نہ آیا تو پھر ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اس کو گھسیٹیں گے۔ اب دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ کے اس وقت جو ہے ان الفاظوں سے آپ اللہ تعالیٰ کے ایموشنز کا اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا لئن لم ینتہی لنصفا بالناصیہ، کہ اگر وہ بندہ باز نہیں آیا تو ہم اس کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے اس کو جو ہے، جیسے وہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا چٹیا پکڑ کے گھسیٹیں گے، ہے نا؟ تو یہاں اس نے اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیشانی کے بال ہوتے ہیں تو اس کو پکڑ کے جو ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو گھسیٹیں گے۔ ناصیہ کاذبہ خاطئہ، پیشانی کیسی ہے؟ وہ جھوٹی، خطا کرنے والی،
پیشانی، دماغ کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرمایا کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، کہ اب وہ بلا لے اپنے ساتھیوں کو۔ اوئے ہوئے ہوئے، سَنَدْعُ زَبَانِيَّ، سَنَدْعُ اور ہم بلائیں گے، زبانیہ یہ جو جہنم میں موکل ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں زبان۔ تو اس نے یعنی اللہ نے کہا کہ ان کو کہو کہ وہ اپنے بندوں کو بلا لے، اور ان کے مقابلے میں ہم جہنم کے جو موکلات ہیں ہم ان کو بلا لیتے ہیں۔ یعنی اس بندے کے بارے میں حضور کو سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کو تم کہہ دینا، تم ہاں کہہ دینا اس کو۔ پہلے تو اس کے بارے میں یہ کہا کہ وہ روک رہا ہے آپ کو اس کام سے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ آپ نے کوئی چیک ویک نہیں کیا کہ وہ ہدایت پر ہے یا نہیں ہے۔ ارایت ان کان علی الہدی، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہدایت والا ہے یا نہیں ہے، یا وہ طہارت اور پاکی صافی میں لگا ہوا ہے کہ نہیں ہے، متقی ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کس طرح وہ جھٹلاتا ہے اور منہ پھیر کے چلا جاتا ہے؟ کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیسی باتیں ہیں یہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ باز نہیں آیا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اگر وہ باز نہیں آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اس کو گھسیٹیں گے۔ اب ناسیہ اس کو کہہ رہے ہیں، پیشانی کو ناسیہ۔ ہاں، اب پیشانی کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ جو پیشانی ہے اس کی کاذبہ، مکار اور خاطئہ، جھوٹی پیشانی ہے۔ اب اس کو کہا، ٹھیک ہے نا بھائی، اب جو انہوں نے کرنا تھا تو وہ کر لیا۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو بولو کہ اپنے ساتھیوں کو بلا لے، اب پکارے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اب جن کو وہ پکارتا ہے نا مدد کے لیے، اب ان کو بلا لے ذرا۔ تو وہ اپنے ساتھیوں کو بلا لے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم کیا کریں گے؟ سَنَدْعُ زَبَانِيَّ، اور ہم بلا لیں گے جہنم کے موکلات کو۔ کَلَّا لَا تُطِیعْهُ وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ، اور آپ اس کی بات ماننا چھوڑ دیں، آپ تو بس رب کے سجدے میں جائیں اور قرب میں مشغول ہو جائیں۔ یعنی اللہ کے جو ہے یہ سکھانے کا یہ طریقہ آپ ملاحظہ فرما لیں کہ کسی کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھا رہا ہے۔ پہلے تو دلیلیں دی ہیں، کہ بھائی جس کی آپ بات مان رہے ہو وہ آپ کو ذکر فکر سے روک رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ وہ ہدایت پر ہے یا نہیں ہے، طہارت کی زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں، اور آپ یہ بھی دیکھیں وہ تو جھٹلا کے بھاگ گیا ہے، وتولا، اس نے تو جھٹلایا ہے اور بھاگ گیا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور اس کے بعد کہا کہ اگر وہ باز نہیں آیا تو ہم اس کے بالوں سے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اس کو گھسیٹیں گے۔ اب نہ جانے کس کا ذکر ہے یہ قرآن شریف میں، لیکن کسی کا تو ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.